بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے یہ رات نصیب ہو۔ شب قدر کی علامات اور نشانیاں احادیث کی روشنی میں۔ ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں داخل ہوتے ہی مسلمان لیلۃ القدر کی تلاش شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس رات اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ وہ ان کو پہچان کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے قرب خداوندی حاصل کریں۔ شب قدر کی نشانیاں احادیث کی روشنی میں۔ کچھ علامات احادیث میں آئی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان راتوں میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، شب قدر کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات صاف و شفاف اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ اور نہ زیادہ گرم بلکہ متعدل ہوتی ہے۔ اس رات صبح تک کے یہ ستارے مناسب نہیں کہ اسے شیاطین کے پیچھے بھگایا جائے۔ اس کی علامات سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بالکل ہموار ٹکیا کی طرح بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اس دن کے آفتاب کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تھالی پلیٹ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے، اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑا تھال کا کنارہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر آسان اور متعدل رات ہے، اس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہو جاتی ہے۔ ماہر فلکیات کا کہتے ہیں، عربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ماہر فلکیات خالد الزعاق نے بتایا کہ لیلۃ القدر کے ساتھ کائناتی فلکیاتی اور موسمی علامات وابستہ ہیں۔ الزعاق کہتے ہیں کہ سال کی سب سے اہم رات قرآن کریم کے نزول کی رات ہے، اس لیے رب العزت نے اسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پر اپنا ایک سابقہ ویڈیو کلپ دوبارہ نشر کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ روایت میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں کائناتی فلکیاتی اور موسمی علامات ہیں، جن میں ان کی شعاؤں کے بغیر طلوع آفتاب بھی شامل ہے۔ یہ ایک پرسکون رات ہوتی ہے جو نہ بہت زیادہ گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ الزعاق کے مطابق علماء کے درمیان یہ سب سے زیادہ امکان ہے کہ یہ روحانی نشانیاں ہیں، عالمگیر نہیں اور ہر سال نہیں ہوتی۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوا کہ سورج سال کے کسی بھی دن اپنی کرنوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے تعین کے بارے میں فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان موجود اختلافات کے پیش نظر مسلمان کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس کو پا لے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یعنی شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔